بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، اس کی تشریح کی جا رہی تھی، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ شافعیہ کے نزدیک وضو کے لیے نیت شرط ہے، حنفیہ کے نزدیک شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نیت کیے بغیر وضو کر لیا تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں جب تک نیت نہ ہو وضو کی تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے، جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ دو طرح کے اعمال ہیں، ایک مقصودی اعمال، ایک وسیلہ ہے، وسائل۔ وضو مقصودی عمل نہیں ہے، یہ نماز کا وسیلہ ہے، اور نماز مقصودی عمل ہے۔ مقصودی عمل میں نیت ضروری ہے اور وسیلہ میں ضروری نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھی تیمم وہ بھی وسیلہ ہی ہے، مقصود تو نماز ہے، تو تیمم میں نیت ضروری کو قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ تیمم میں نیت کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، یہ بھی تو وضو کی طرح وسیلہ ہے، تو یہاں نیت شرط کیوں ہوگی؟ اس کے تین جواب ہیں۔ نمبر ایک کہ بھئی اصل بات ہے کہ وضو اصل ہے، تیمم فرع ہے۔ اصل وضو ہے، وضو پر قادر نہ ہو تیمم کی اجازت ہے۔ فرع اور اصل میں فرق ہوتا ہے، اصل ہونے کی وجہ سے وضو ہو جائے گا، اور فرع میں اس کے پاک ہونے کے لیے نیت ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ اصل اور فرع کا فرق رہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تیمم میں مٹی استعمال ہوتی ہے، اور مٹی پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، یعنی درسی زبان میں مٹی مطہر نہیں ہے، ملوث ہے۔ مٹی سے آدمی تلوث ہوتا ہے، گرد لگ جاتی ہے، تو مٹی مطہر پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، اور پانی پاک کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے مٹی کے اندر جو کہ پاکیزگی کا درجہ نہیں ہے، اس میں پاکیزگی کا درجہ لانے کے لیے نیت ضروری قرار دی گئی ہے، اور پانی مطہر بذات ہے، اس میں نیت کی ضرورت ہے۔ اللہ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تیمم میں نیت ضروری ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم میں لفظ ہی میں نیت پڑی ہوئی ہے۔ تیمم کو مانے قصد یقصد، قصد کرنا ہے، قصد کرنا نیت کرنے کو کہتے ہیں، ارادے کرنے کہتے ہیں۔ چونکہ اس کی حقیقت ہی میں نیت پڑی ہوئی ہے، اسی تیمم میں نیت ضروری قرار دی گئی ہے، اور وضو میں نیت ضروری قرار نہیں دی۔ سمجھ آئی؟ انما لامرئ ما نویٰ، حدیث کا اگلا جملہ ہے انما لامرئ ما نویٰ، انسان کو ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اس پر اشکال ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا بھی یہی معنی ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ انما لامرئ ما نویٰ کا بھی وہی معنی ہے کہ انسان کو وہ شے ملے گی جس کی نیت کی۔ تو تکرار ہوا، اور تکرار تو فصاحت کے خلاف ہے، اور قرآن و حدیث سے بڑھ کر فصاحت کہیں نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ غیر فصیح جملہ کیسے نکل گیا؟ یہ تو فصاحت کے خلاف ہے تکرار۔ جو کچھ انما لامرئ ما نویٰ میں فرما رہے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات پہ آ چکا، تو یہ تکرار ہوا، اور تکرار جو ہے فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ اس کے بھی چند جوابات ہیں۔ نمبر ایک کہ ٹھیک ہے، اس کا وہی معنی ہے جو انما الاعمال بالنیات کا معنی ہے وہی معنی، اور تکرار بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ہر تکرار برا نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ہر تکرار فصاحت کے خلاف نہیں۔ تکرار کی جہاں ضرورت ہوتی ہے، مثلا تاکید ایک ضرورت ہے، تاکید کو تکرار کیا جاتا ہے،
تو وہ تاکید کے تکرار کر رہا ہے، یہ فصاحت ہے، بلاغت ہے، یہ فصاحت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک طالب نماز میں سستی کرتا ہے، جماعت سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا، میں اس کو کہوں عبید اللہ جماعت سے نماز پڑھا کر، اور جماعت سے نماز پڑھا کر 2 دفعہ کہہ دیا نا، یہ دوسری دفعہ کہنا تاکید ہے، اور تاکید اہل فصاحت ہے۔ ایک آدمی اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا، ساری جہلوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، میں اس کو کہوں بے اپنی ہمشیرگاہ کا بھی خیال رکھا کر، بہنوں کا حق ادا کیا کر، دونوں کا مفہوم ایک ہے، لیکن یہ تکرار ہے اور اہل فصاحت ہے، تو تکرار للتاکید غیر و فصیح نہیں، فصیح۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تو ہم مان لیتے ہیں تکرار ہی ہے، اور بظاہر تکرار ہے، لیکن حقیقت میں تکرار نہیں ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات میں عمل کا ذکر ہے، انما لامرئ ما نویٰ، انسان کو ملے جو قیاس نے، تو انسان جو عامل ہے، پہلے جملے میں عمل کا ذکر ہے، دوسرے جملے میں عامل کا ذکر ہے، یہ فرق ہو گیا۔ پہلے جملے میں عمل کا ذکر ہے، دوسرے جملہ میں عامل کا ذکر ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بھئی پہلے جملے میں مطلق نیت کا ذکر ہے، دوسرے جملے میں دوسری کچھ بولو، پہلے جملے میں مطلق نیت کا ذکر ہے، دوسرے جملے میں نیت کے تعدد کا ذکر ہے۔ کیا معنی؟ ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، ثواب اسی حساب سے بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، نیت کرتا ہے نماز پڑھنی ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، نیت کرتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، کہ بازار کے ماحول سے ہٹ کر فرشتوں کے صور میں بیٹھنا ہے، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ ایک آدمی وہ ہے دونوں نیتیں کرتا ہے، اور تیسری نیت بھی کرتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے تلاوت کروں، چوتھی نیت یہ کرتا ہے یہ بھی کام کروں گا، تبلیغی جماعت اور دین کی بات سنوں گا، چلو وہ بھی، اس کو 4 نیتیں کرنے سے 4 عملوں کا ثواب ملے گا۔ واقع انما لامرئ ما نویٰ میں تعدد نیات کا ذکر ہے۔ یہ جواب شیخ الحدیث مولانا زکریا نے دیا ہے۔ ایک جواب علامہ انور شاہ کشمیری نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں دونوں جملے ایک لگتے ہیں، لیکن پہلا جملہ عرفیہ ہے، دوسرا جملہ شرعیہ ہے۔ یعنی عرف پر بیان کیا کہ بھی جیسا عمل کرو، جیسی نیت کرو گے ویسا عمل پھل ملے گا، اور دوسرے کا معنی کہ شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ ایک عرفیہ عام کی بات، عرفیہ عام بات یہی ہے کہ اچھی نیت کا اچھا پھل ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو۔ دوسرا شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ نیت اچھی کرو گے تو پھل اچھا ملے گا۔ تو پہلا جملہ عرفیہ ہے، عرفیہ سمجھ، عرف عین رے فے یہ یا کچی والوں کی جڑوں کی صورت مہیا ہے۔ پہلا جملہ عرفیہ ہے، دوسرا جملہ شرعیہ ہے، دونوں فرق ہو گیا۔ ایک جواب اور بھی ہے کہ اس کے اندر تعیین منوی کا بیان ہے۔ اس کو سمجھ لو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ انسان کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ کیا معنی؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ جس عمل کو کر رہے ہو اس عمل میں کوئی تعیین کی ضرورت، تعیین کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا میں نماز پڑھنے لگا ہوں، عشاء کا وقت ہے، تو فرضوں کی نیت کر لی، لیکن فرض کا یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ عشاء کے فرض ہے، تاکہ صبح اور فجر اور ظہر کے فرضوں سے التباس نہ ہو۔ تعیین منوی، جس کی نیت کی اس کی تعیین کرنا کہ ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھنا ہو، تو اس میں انما لامرئ ما نویٰ میں تعیین منوی ہے۔ وہ ٹھیک ہو گیا، اور رکی کہنا
کافی نہیں ہوگا؟ جی اللہ، ایک اشکال اور اس کا جواب یہ جو تم کہتے تعیین منوی، ہاں نہیں، ایک اور جواب بھی ہے. ایک اور جواب یہ ہے کہ پہلے میں مطلق نیت کا ذکر ہے، دوسرے میں یا اللہ، یا آپ کی برکت سے مجھے باتیں یاد آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی برکت سے بول جاتے ہیں، سارے کمال آ رہا آپ کی. نیابت کی نفی یاد آ گئی، آپ کی برکت سے یاد آ گئی. دوسرے جملے میں نیابت کی نفی ہے. کیا مانا؟ نیت عمل کرنے والے کا اپنا کام ہے، دوسرا آدمی نیت کرے معتبر نہیں. ظہر کی نیت یہ کرے اور نماز میں پڑھوں، ہو سکتا ہے؟ بولو. نہیں. جو عمل کر رہا ہے نیت بھی ضروری ہے وہی کرے، دوسرا قائم مقام اس کا نیت نہ کرے. گویا کہ انما لمرئ ما نویٰ میں کہا ہے کہ انسان خود نیت کرے، دوسروں کی نیت معتبر نہیں ہے. اور پہلے جو میں مطلق نیت کا بیان سمجھ آ گئی. لیکن قواعد ضابطوں میں کچھ مستثنیات ہوتے ہیں، استثناء ہوتا ہے. یہاں بھی استثناء ہے کہ ٹھیک ہے اعمال میں نیابت نیت کی نیابت نہیں چلتی اور کوئی اور نیت کرے، لیکن بعض جگہ چل جاتی ہے. جیسے چھوٹے بچے کو حج کرانا ہے تو حج کرانے میں چھوٹا بچہ کے لیے کیا کرے گا؟ دودھ پیتا. ماں باپ بھی نیت کریں گے نا، تو یہاں ماں باپ کی نیت اس بچے کے حج کے لیے معتبر ہو گئی اور بچے کا حج قبول ہو جائے گا. تو حج میں نیت صغیر کی طرف سے اس کا ولی کر سکتا ہے، یہاں نیابت چل گئی. ایسے مال زکوٰۃ ادا کرنا، جس چھوٹے بچے کا مال ہے اس کے حصے میں آئے باپ کے فوت ہونے کے بعد، تو اس کو خود تو نیت کا پتہ نہیں کیا کرنی ہے. تو جو زکوٰۃ دینے والا آدمی ہے بچے کے مال میں سے بچے کی طرف سے نیت کر لے تو بچے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. تو عام یہی ہے کہ نیت میں نیابت نہیں چلتی، لیکن استثنائیات کی وجہ سے یہ دونوں استثناء بھی ہیں. اشکال، تم نے کہا کہ انسان کو وہ ملے گا جس کی نیت کی. حالانکہ بعض مسائل میں ایسا نہیں ہے. مثلا رمضان شریف پر نہیں ہوتا ہے، روزے سارے 29 فرض ہیں. کوئی آدمی اگر نفل کی نیت کر لے تو اس کو نفل کا روزے کا ثواب ملے گا، اس کو تو فرض نماز کا ثواب ملے گا، فرض روزے کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ رمضان میں کسی اور نفل وغیرہ کی نیت کرنا صحیح نہیں. اگر نیت کر لی تو روزہ فرض ہی ادا ہوگا، نفل ادا نہیں ہوگا. تو دیکھو جو نیت کی وہ ملا نہیں ملا، اسے نیت نفل کی اس کو تو فرض مل رہا ہے. تو انما لمرئ ما نویٰ انسان کو ملے گا جو اس نے خود نیت کی. تو یہ تو مسئلہ قابل اشکال ہو گیا. اور سمجھ میں آ رہی؟ جی آگے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بھی اس کو جو نیت کی مل گیا ہے. اسی کا فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں نفل معہ شیء زائد، نفل پر کچھ اور زائد چیز ہو فرض بنتا ہے. تو وہ جو نفل کی نیت کی تھی وہ فرض کے ضمن میں آ گئی. زور میرا لگ گیا اور تمہیں سمجھ پتہ نہیں آیا کیوں؟ آگے فرض جو ہوتا ہے فرض نفل سے زائد چیز کو کہتے ہیں. نفل اچھا عمل ہے، بس مستحب سا اچھا، ضرورت کے درجے میں اگر درجے میں آ جائے تو اس کو فرض کر دیتے ہیں. تو وہ نفل کا جو فرض کے ذمہ پایا جاتا ہے وہ مل گیا اس کو، اگر کہ روزہ فرض ادا ہو جائے. اللہ انما لمرئ ما نویٰ، انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس کی نیت. آگے ایک بحث ہے، ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. یہ حدیث کا جملہ امام بخاری یہاں نہیں لائے، دیکھ لو حدیث میں، اس حدیث میں صدر کو ذکر نہیں کی، اور دوسرے مقامات پر امام بخاری نے ذکر بھی کیا ہے، اس موقع پر نہیں لائے. تو یہ غلطی کیا ہے، کس کی ہے؟ اس پر محدثین نے کچھ کلام کیا.
جواب اس کا یہ ہے نمبر 1 کہ یہ اصل میں امام بخاری نے حدیث لی ہے امام حمیدی سے. دیکھو حدثنا حمیدی، امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی، اپنے استاد حمیدی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے یوں بیان کیا. تو جب حمیدی سے حدیث لی ہے تو حمیدی نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کو آگے بیان کرنا چاہیے. امام بخاری نے اپنے استاد حمیدی کی تائید میں اتباع میں وہی لفظ دخل کیے ہیں جو امام حدیث نے لیے. دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ جب حدثنا حمیدی کہا جائے، حمیدی نے حدیث بیان کی تو وہ جملے ذکر کیے ہیں حمیدی نے، اور حمیدی نے یہ جملہ ذکر نہیں کیا تھا. حمیدی نے جملہ ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ حمیدی کے حوالے سے حدیث لکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جملہ ذکر نہیں کیا. استاد سے جیسی سنی ویسی ہی آگے بیان کیا. سمجھ آئی بات؟ لیکن جواب اتنا مضبوط نہیں ہے. میٹھا کم. ان کے استاد نے چونکہ اسی طرح بیان کیا تھا، یہ جملہ ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے حدیث بھی اسی طرح بیان کیا. وہ ہے کہ یہ غلطی امام بخاری کے لیے ہے، ان کے استاد حمیدی کی ہے، انہوں نے جملہ چھوڑا. لیکن جواب مخدوش مضبوط نہیں ہے. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے مسند حمیدی، حضرت حمیدی کی لکھی ہوئی کتاب حدیث کی مسند حمیدی ایک مخطوطہ ایک کتاب ملی ہاتھ سے لکھی ہوئی، تو اس میں یہ حدیث موجود ہے اور اس میں امام حمیدی نے جملہ نقل کیا ہے. اس لیے غلطی حمیدی کی نہیں ہے، نہ حمیدی اپنی کتاب میں اس کو باقاعدہ درج کر رہے ہیں. کون سا جملہ؟ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ رسول اللہ. حضرت حمیدی کی کتاب میں موجود ہے. یہ غلطی حمیدی کے نہیں ہے، یہ معاملہ بخاری کا ہی ہے. جواب سمجھے ہو؟ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں بخاری کا معاملہ ہے. بخاری سے غلطی کیسے ہو گئی؟ ایک قول ہے کہ صاحب کاتب ہے. امام بخاری نے صحیح ذکر کی تھی، یہ جملہ نقل کیا تھا، لکھنے والے سے جملہ چھوٹ گیا، پھر اسی طرح ہی نقل ہوتا آیا کہ حدیث اس جملے کے بغیر نقل ہوتی آ رہی ہے. اس کو صاحب کاتب کہتے ہیں. یہ بھول لکھنے والے کاتب ناقل کی ہے، امام بخاری کی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ وہ بولو. امام بخاری کے چھوڑنے کی دوسری وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں. ایک مسئلہ ہے اختصار فی الحدیث جائز ہے یا نہیں. حضور کے سارے جملے اور کلمات کو نقل نہ کیا جائے، مختصر کر کے بیان کیا جائے، اس کو اختصار فی الحدیث کہتے ہیں. یہ اختصار فی الحدیث جائز ہے یا نہیں؟ امام بخاری نے ان جملوں کو چھوڑ کر اختصار کر کے اس مسئلے کو اشارہ کیا ہے کہ اختصار فی الحدیث جائز ہے. کم جائز ہے؟ 2 شرطوں کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ اختصار کرنے سے معنی نہ بدل جائے. معنی کو شور تھا تم نے ایسا اختصار کر دیا کہ معنی بدل گیا آدمی سے. دوسرا کہ اختصار کرنے سے وہ اختصار مخل بالفہم نہ، سمجھنے میں خلل انداز نہ ہو، جس کے سمجھ میں دقت پیش آئے، ایسا نہ ہو. یہ 2 چیزیں ہوں تو حدیث کا اختصار جائز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس جملے کو حذف کر کے اور اختصار کر کے اس مسئلے کی اشارہ کیا ہے کہ اختصار فی الحدیث جائز ہے. ہاں جی نا جی کرو جی سمجھ آ گئی. تیسرا جواب یہ ہے اصل میں اس حدیث میں اخلاص کا ذکر ہے. انما الاعمال بالنیات، ہمارا اعمال کا دار نیتوں پر ہے. اس کو انسان کو ملے گا جو سے نیت کی، پر جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے.
اس میں کامل اخلاص کی بشارت ہے۔ یہ اخلاص کا جملہ ہے کہ اللہ رسول کی نیت سے یہ ہوگی تو قبول ہوگی، عورت کی نیت سے ہو یا کسی دنیا کے کام کے لیے ہو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس جملے میں اخلاص کا ذکر ہے جس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سننے والا یہ کہہ سکتا ہے، اس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں بڑا مخلص ہوں اس لیے میں اس حدیث کو لایا ہوں۔ اس شبہ ادعا کی اس شبہ کو زائل کرنے کے لیے حضرت نے اخلاص والا جملہ ہی ختم کر دیا۔ اخلاص والا جملہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پڑھنے والے کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ امام بخاری اپنے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا مخلص ہے، یہ حدیث کے ہوتے جملے کے ہوتے ہوئے، اس لیے جملہ ہی حذف کر دیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ امام بخاری مدعی اخلاص ہے۔ شبہ ادعا کو ختم کرنے کے لیے یہ جملہ چھوڑا ہے، امام بخاری نے قصداً چھوڑا ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے؟ ہمارے استاد مولانا مفتی رشید احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو 3 وجہ سے رد کیا ہے، 3 وجہ سے اس جواب کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، کہا یہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے ادعا کا، کیا شبہ ادعا سے ادعا ثابت ہوتا ہے؟ تو دوسروں کا شبہ غلط بھی شبہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ادعا کا ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے جملے کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اگر اس سے ادعا کا شبہ ہوتا ہے تو یہ جملہ آگے بخاری میں 6 اور مقام پر بھی ہے، وہاں کو موجود نہیں ہونا چاہیے۔ 6 اور مقام پر یہ جملہ موجود ہے، جس سے اور بھی ہے، تو اس میں اگر یہ شبہ ادعا کی وجہ سے ہے تو وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہاں جملہ موجود ہوا خود ذکر کر دیں۔ سمجھ آئی؟ تیسری وجہ یہ ہے، چلو کسی کو شبہ ادعا ہوتا ہے، شبہ ادعا کی وجہ سے حدیث کے جملوں کو حذف کرنا کہاں جائز ہے؟ کسی کو شبہ ہوتا رہے تو اس کی وجہ سے حدیث کے جملوں کو حذف کر دیا جائے، یہ کہاں جائز ہے؟ اس 3 وجہ سے انہوں نے اس جواب کو رد کیا۔ پھر اصلی جواب دیا، وہ کہتے ہیں اصل جواب یہ ہے جو الاشباب والنظائر کے حاشیہ میں علامہ حموی نے حضرت زکریا سے نقل کیا۔ زکریا شیخ الحدیث محمد زکریا نہیں، ان سے پہلے محدث گزرے، ان سے نقل کیا علامہ حموی نے۔ کہاں نقل کیا ہے؟ الاشباہ والنظائر کے حاشیے میں۔ کیا نقل کیا ہے؟ کہ امام بخاری اس میں خاص گہرا اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جملہ حذف کر کے ایک خاص گہرا اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ بیان ہے اخلاص کا، اس میں بار بار بات اچھی نیت ہو بری نیت ہو، اچھی نیت والا عمل قبول، بری نیت والا عمل قبول نہیں ہے نا، وہ بولو۔ تو امام بخاری کہنا چاہتے ہیں اخلاص اچھی نیت کا نام نہیں ہے، بری نیت کے نہ ہونے کا نام ہے۔ یعنی اخلاص کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری نہیں، بری نیت نہ ہو اچھی نیت ہو، نہیں، صرف بری نیت سے پاک ہو اخلاص متصور ہو جائے گا۔ اس لیے اچھی نیت والے جملے کو حذف کیا ہے کہ اخلاص کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری نہیں، حسن نیت کا ہونا ضروری نہیں، کبھی نیت کا نہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اخلاص کا معنی منفی ہے، سمجھو؟ یہ جواب بہت احسن ہے، اچھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا